میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے اقبالیات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب طاہر حمید تنولی صاحب۔ جی تنولی صاحب، سوری میرا انٹرویو لمبا ہو گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاجی صاحب بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی آج کا، جس کی بڑی اہمیت ہے آج کی دنیا کے حالات کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے موجودہ ماحول کے حوالے سے بھی جی۔ اور آپ نے بڑی تفصیل سے بات کر دی کہ اسلام نے حقوق کس طرح متعارف کروائے اور خصوصاً مائنارٹیز کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی۔ دو تین چیزوں پہ گاجی صاحب جو وقت میسر ہے اس میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج انسانی حقوق کا اتنا غلغلہ، اتنا شور شرابہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ انسان کو بطور انسان عزت کس نے دی؟ ٹھیک، یہ اسلام ہے جس نے انسان کو بطور انسان سب سے پہلے عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم دے دی، کرامت کا تاج پہنا ہے۔ کرامت کا تاج پہنایا، اور خشکی ہو کہ تری ہو ہر جگہ عزت اور عظمت صرف آدم کی اولاد کی ہے۔ اب یہاں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، عیسائی کا نہیں ہے، یہودی ہندو کا نہیں ہے، بنی آدم کا ذکر ہے۔ واہ واہ۔ پتہ یہ چلا کہ حقوق کا مستحق ہونے کی بنیاد انسان ہونا ہے، اس کا تعین اسلام نے کیا۔ الخلق عیال اللہ۔ یہ غاجی صاحب ایک قانونی نقطہ میں سمجھنا ہے کہ حقوق کے لیے انٹائٹل کون ہے؟ بنی آدم ہے، اس کا تعین اسلام نے کیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ واہ، نہیں۔ اب دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ یورپی یونین کا چارٹر آف ہیومن رائٹس لیٹسٹ ڈاکومنٹ اس کو اٹھا کے دیکھ، اس کا آرٹیکل 10 کیا کہتا ہے؟ کچھ حقوق صرف یورپینز کے لیے ریزروڈ ہیں، بقیہ کو نہیں ملیں گے۔ اوہو، اب بھی لکھا ہوا ہے، اب بھی بتائیں۔ یورپین یونین کا چارٹر آف رائٹس کا آرٹیکل 10 پڑھ لیں۔ صدیوں پہلے قرآن مجید میں، یہ حدیث بھی نہیں ہے، قرآن مجید ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ حق اس کو حاصل ہے۔ اچھا، حق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید کی جامعیت دیکھیں، بنیاد حق کی کس پہ رکھی؟ تکریم پہ۔ مجھے غاجی صاحب بتائیں وہ کون سا حق ہے جو انسان کی تکریم ختم کر کے محفوظ رہ سکتا ہے؟ واہ بنیاد دے دی قرآن مجید نے، بھئی آپ انسان کو تکریم دو، سارے حق محفوظ ہو جائیں گے۔ واہ واہ۔ ہماری زبانوں سے جب آگ نکلتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کتنے حقوق مسخ کر رہے ہیں انسانیت کے، ہاں، اور اس میں کوئی نہیں بچتا۔ انبیاء نہیں بچتے، صلحاء نہیں بچتے، عام آدمی نہیں بچتا۔ کسی فورم کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں دو چیزیں قرآن مجید کی پکڑ لیں، اس کا حق نہ مسخ کریں جو انسان ہے، اور اس طرح کوئی عمل نہ کریں جس سے کسی کی تکریم متاثر ہوتی ہے، تو کوئی حق ختم نہیں ہوگا دنیا میں۔ واہ قرآن مجید کی جامعیت دیکھیں۔ واہ واہ۔ دوسری بات، غاجی صاحب قرآن مجید نے اور اسلام نے لفظ حق کو جو معنی دیا ہے آج تک کسی نے نہیں دیا۔ اچھا، کیسے؟ نمبر 1، قرآن مجید کے مطابق حق اللہ کی ذات ہے، ہاں، انہ الحق۔ واہ، قرآن مجید کے مطابق حق اللہ کا کلام ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللہ نے حق اتارا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حق اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور قرآن مجید کے مطابق حق ہماری ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی حق کو اتنا تقدس دے دیا کہ آپ کی اور جو میری ذمہ داری ہے ان کا تقدس ذات حق کے برابر سمجھیں۔ اوہو، اللہ کا نام ہے حق، اللہ کا نام ہے۔ کسی تہذیب میں مجھے اس کی مثال دیں، آپ اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد غاجی صاحب ہم جس تہذیب کو آج آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں حق کا تصور کب شروع ہوا۔ دیکھیں یورپین مغربی دنیا میگنا کارٹا سے پہلے، محضر کبیر سے پہلے انسانی حق کے کسی تصور سے آشنا نہ تھی، اور یہ کب آیا میگنا کارٹا؟ 1215 میں آیا سب سے پہلے جب۔ اور یہ میگنا کارٹا بھی کیا ہے غاجی صاحب؟ اس میں عام آدمی کے حقوق نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ بٹوین دا نائٹس ہے، ہاں، ایگریمنٹ بٹوین دی کنگ جان اینڈ نائٹس ہے۔ جو برطانیہ کے بڑے نواب تھے، نائٹس تھے، ان کے حقوق کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ معاہدے کیے گئے بادشاہ کے ساتھ۔ عام آدمی تو ابھی کہیں آئی نہیں، وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے چلیں آپ، 1355 میں جا کے ڈیو پروسیس آف لا کا قانون پاس کیا گیا۔ اس کے بعد 1628 میں پیٹیشن آف رائٹس پیش ہوئی UK کے اندر۔ اس کے بعد 1689 میں ہیبیس کارپس ایکٹ پاس ہوا UK پارلیمنٹ میں۔ آپ تصور کریں غاجی صاحب، ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا حضرت عمرو بن العاص کا، یہ کیا ہے؟ یہ ہیبیس کارپس لا ہے۔ ہاں، یہ ہیبیس کارپس لا ہے جس کو ویسٹ کے اندر سب سے پہلے یورپین پارلیمنٹ نے 1689 میں اوکے کیا، اور حضرت عمر اس کو نافذ ایک غلام کے کوڑے سے کروا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ واہ واہ، کاش کہ آپ کو پتہ ہو اسلام کے انسانیت پہ احسانات کیا ہیں۔ واہ واہ۔ اب مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں یہاں پڑھنا چاہوں گا غاجی صاحب، کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ پروین شاکر کا شعر مجھے اتفاقاً یاد آ گیا، بھئی یہ تو دیکھو کس سر کو کاٹنا ہے کس کو نہیں کاٹنا۔ جس سر پہ دستار ہے اسی کی عزت کو تم بھول گئے۔ اسلام نے صدیوں پہلے کیا تعلیم دی
کہ امیر المومنین ایک گورنر کے خلاف ہے بھی اس کارپس کو انفورس کروا رہے ہیں ایک غلام کے ہاتھوں سے، اور یورپ 1000 سال بعد اس کو قانون بنا رہا ہے۔ اس کے بعد غازی صاحب 1689 میں بل آف رائٹس UK پارلیمنٹ نے پاس کیا، 1789 میں انقلاب فرانس ہے، اور اس سے پہلے انقلاب فرانس کی بائبل کیا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ روسو کی، جس کا آغاز عمر فاروق کے جملے سے ہوتا ہے، مین واز بورن فری اینڈ ناؤ ہی از انچینڈ ایوری ویئر۔ عمر فاروق کے جملے سے ہوتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے انقلاب فرانس کی بائبل کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو انقلاب فرانس نہ آتا، اور جب انقلاب فرانس آیا اور بادشاہ کو پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے تو وہ رو رہا تھا، مجھے 2 بندوں نے مروا دیا، والٹائر کی تقریروں نے اور روسو کی کتاب سوشل کانٹریکٹ نے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ تاریخ ہے کہ روسو کے پاس قرآن مجید کا فرینچ ٹرانسلیشن موجود تھا۔ اچھا، ہی واز انسپائرڈ، اس کی کتابیں، اس کے ڈاکومنٹس آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اس کے بعد 1776 میں غازی صاحب آپ دیکھیں اعلان آزادی ہوا امریکہ کا، اور بل آف رائٹ 1791 میں USA میں پاس ہوا۔ اب عورت پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ غازی صاحب صدیوں تک حقوق کو چھوڑیں، صدیوں تک عورت لیگل پرسن نہیں تھی ویسٹ کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ نہیں، یہ مذاہب میں لکھا ہوا تھا کہ دی وومن ہیز نو سول۔ دیکھیں جی، یہ تو چھوٹی چیز ہے غازی صاحب۔ اگر آپ مذاہب پہ آئیں، کرسچینٹی کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے ایٹرنل سین، معاذ اللہ العظیم، ظاہر ہے ڈسکورس ہے ریلیجنس کا، ایٹرنل سن کہ جو چلتا آ رہا ہے، اور اس کی جڑ کون ہے؟ عورت ہے۔ عورت کو ایٹرنل سن اور ایور لاسٹنگ ایول کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور اسلام نے عورت کے لیے کیا کیا؟ آپ صرف عورت کے لیے کھڑے ہوئے، صرف عورت کے لیے کھڑے ہوئے، بتایا عورت کا کیا مقام، اور جنت کو عورت کے قدموں کے تلے رکھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں غازی صاحب، امریکہ کے اندر 1872 میں الیکشن ہو رہا ہے، سوسن انتھونی ایک خاتون تھی، صرف ووٹ ڈالنے کے لیے اسے گرفتار کر دیا گیا۔ تم ووٹ ڈالنے کیوں آئی؟ تمہارا تو ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ووٹ ڈالنے کا حق دور کی بات، اس حق کے اظہار کے لیے کل دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا۔ اور 1918 میں آ کے غازی صاحب ریپرزینٹیو آف پیپل ایکٹ پاس ہوا برطانیہ کے اندر، جس میں عورت کو ووٹ کا حق دیا گیا، ووٹ کا اور جائیداد کا حق۔ جائیداد کا، لیگل پرسن نہیں ہے نا، جائیداد کہاں سے ملے گی؟ جائیداد کے لیے لیگل پرسن ہونا ضروری ہے، پہلے اسے قرآن مجید نے تو انسان کو لیگل پرسن کہا۔ تو اگر کوئی ہمارے ملک میں پڑھا لکھا کہ جی اسلام جو ہے اس نے تو حق ہی کوئی نہیں دیا،